بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ نساء کا 12واں رکوع آیت نمبر 88 سے لے کر 91 تک سماعت فرمایا۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اس رکوع کے اندر کیا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں۔ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ نے انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی بدولت انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ یہاں پہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئیں۔ کچھ تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی کل تعداد 1000 تھی۔ اب وہ جنگ کے لیے نکلے تو عبداللہ ابن ابی 300 کو لے کر واپس آ گیا۔ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس سے مراد وہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو بہتان لگایا گیا، جس کو واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں کچھ صحابی بھی ملوث تھے جو آ گئے تھے باتوں میں، کچھ اشارہ اس کی طرف کرتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ اشارہ اس کی طرف کرتے ہیں کہ ہجرت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت اس سے آگے پیچھے مدینہ آ چکی تھی۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی ہجرت نہیں کر پائے تھے اور وہیں پر تھے، یا پھر جو قریش کے حلیف قبائل تھے وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ ہجرت کر کے یہاں پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ بہرحال
بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث انہوں نے اس میں ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے. کیا ہے؟ طیبہ ہے، یعنی پاک ہے. اللہ رب العالمین اس کو پاک اور صاف کر دے گا. اللہ رب العالمین اس کو پاک اور صاف کر دے گا. جس طرح سے آگ میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو لوہے کے اندر جو میل کچیل رہتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس طرح سے اس کو صاف کر دے گا. آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کیا تریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یعنی کتنی ہی کوشش کر لو آپ، اللہ نے جس کو راستے سے ہٹا دیا، جس کو اللہ رب العالمین ہدایت نہ دینا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ابو طالب کی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بول رہے تھے کہ آپ میرے کان میں کہہ دیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے بس، کہ آپ نے اتنی قربانیاں دی، بچپنے سے آپ نے اتنا ساتھ دیا اور نبوت کے بعد بھی آپ کا سایہ ویسے ہی برقرار رہا جیسے بچپنے سے رہا ہے. آپ نے بہت ساتھ دیا ہے. یہاں تک کہ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح سے ابو طالب کو منا لیں گے تو بات بن جائے گی. وہ پہنچے ان کے پاس میں، کہا کہ ایسی بات ہے، تمہارا جو بھتیجا ہے محمد وہ ایسا کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ مکہ والے ایسا بول رہے ہیں، تم چاہو تو تمہیں سردار بنا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے. آپ اس کی تفصیل اچھی طرح سے جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ میں یہ سورج اور دوسرے ہاتھ میں میں چاند بھی رکھ دیں تو جو کام لے کر میں اٹھاؤں میں اس سے باز نہیں آ سکتا. کتنے بڑے آفر کو آپ نے ٹھکرا دیا. وہ آفر ان کا مشروط تھا. علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کرنے کے لیے آئے ہوتے تو اتنا بڑا آفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے، مان لیتے، اس کو حکومت لے لیتے. لیکن وہ اس بات کو بتانا بھول جاتے ہیں کہ ان کی یہ جو پیشکش تھی یہ مشروط تھی کہ آپ ایسا کرو گے. اس سے بڑھ کر پیشکش، اس سے بڑھ کر جو پیشکش کی تھی وہ قبیلہ بنی عامر بن صعصع نے کی تھی کہ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، ہم فل سپورٹ آپ کا کر رہے ہیں، فل سپورٹ آپ کا کر رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں بھائی بادشاہ ہمارا آدمی بنے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو بھی مسترد کر دیا تھا کہ نہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ ابو طالب کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. اگر تب بھی آپ حکومت چاہتے تو آپ ایسی حکومت نہیں چاہ رہے تھے جیسی حکومت آپ سمجھ رہے ہیں. پھر اگر آپ حکومت نہیں چاہ رہے تھے تو مدینہ میں جا کر کے ایک الگ ریاست کیوں قائم کی؟ ایک سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پر ایک مستقل ریاست قائم ہو گئی. وہاں پر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہاں پر آپ نے ٹھکرا دیا تھا. وہاں پر کسی طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی تھی اور یہاں پر یہ لوگ شرط لگا رہے تھے. تم بادشاہ بننا چاہتے ہو بادشاہ بن جاؤ، مطلب تم سانسد بننا چاہتے ہو ہم بناتے ہیں تمہیں، ودھایک بننا چاہتے ہو بناتے ہیں، نیچے سے آؤ. پارشد بننا چاہتے ہو بنائیں گے، ادھیکش بننا چاہو گے بنائیں گے، ایم ایل اے اور ایم پی بننا چاہو گے تو بنائیں گے.
سی ایم اور پی ایم بننا چاہو گے تو بنائیں گے، لیکن تم وہ کام نہیں کر سکتے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا۔ اب جب تم وہی کام نہیں کر سکتے تو تمہارا ستے میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستا نہ مکہ والوں سے نہ قبیلہ بنی عامر بن صعصع سے نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے، تم کتنی ہی کوشش کر لو وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جن کے دلوں پہ مہر لگا دی ان کو کیسے آپ ہدایت دے سکتے ہو؟ ہدایت دینے کا کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے، آپ ہدایت ان کو نہیں دے سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اب یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، جبکہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں چاہتا کہ تم اور وہ سب یکساں ہو۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن وہ مکہ میں رکے ہوئے تھے یا ان کے حلیف قبائل میں رکے ہوئے تھے، اور وہ نہ کھل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے تھے، مسلمان تو ہو گئے تھے، نہ کھل کر ان کی تائید کرتے تھے نہ کھل کر ان کی تائید کرتے تھے۔ ہاں لیکن اس طرح سے کچھ ان کا سپورٹ ضرور کر دیا کرتے تھے کہ اگر ہم جائیں گے اور کچھ خبر لے کر آئیں گے، ہم گئے مدینہ تو لوگ ہم کو یہ سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہاں سے ہم کوئی خبر لے کر آئیں گے تو آ کر کے ہم ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے تم ان کے اوپر بھروسہ مت کرو، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، کیونکہ غدار کی سزا یہی ہے کہ جو آدمی غداری کرنا چاہتا ہو تو کوئی بھی آدمی غدار کو برداشت نہیں کرتا، اور غدار کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کو مانا اس کو پھر اس نے تسلیم نہیں کیا، جس کو مانا پھر اس نے اس کو نبھایا نہیں، مانا کسی اور کو اور نبھا کسی اور کو رہا ہے۔ یہی تو آج کے مسلمانوں کا حال ہے، مان رہے وہ اللہ کو لیکن نبھا رہے ہیں غیر اللہ کو۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایسا بولتے ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے، تھوڑا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو تھوڑا مصلحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا یہ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا وہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اگر آپ اس آیت کو چسپا کرنا چاہو آج کے ہمارے ان مسلمانوں کے اوپر تو وہ چسپا ہوگی برابر، کیونکہ جو ان کا حال تھا آج وہی ان کا حال ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اگر وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، وہ ووٹ دیتے ہیں تم بھی ووٹ دینے لگو، مسئلہ حل۔ وہ نظام باطل کو نظام باطل نہیں مانتے، آپ بھی مت مانو، وہ طاغوت کا انکار نہیں کرتے، آپ بھی مت کرو، تو پھر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ افطار کا ٹائم ان کی جنتری کے حساب سے چل رہے ہیں اپن، کیونکہ انہوں نے سیٹلائٹ کے حساب سے 2 منٹ بیفور رکھا ہے، جبکہ ان کے پرانے کیلنڈر آپ اٹھا کر کے دیکھو گے تو سیٹلائٹ کے حساب سے یہ چل رہے تھے۔ اگر آج کا روزہ ان کے حساب سے کھلتا تو 39 میں 39 میں کھلتا، لیکن 37 میں کھل رہا ہے۔ میں نے کہا یار ہم جس وقت پر اذان دیتے تھے اسی وقت پر یہ اذان دے رہے ہیں تو اسی ٹائم پر اذان دے دو۔
اسی ٹائم پر تو 37 میں ایک ساتھ ساری اذانیں ہونی چاہیے؟ نہیں، جمعہ مسجد کی اذان ہوگی، ایک دو کلمات مؤذن بولے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد میں اذان ہوگی۔ تو اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، جب تک کہ وہ کھل کر طاغوت کا انکار نہ کرنے لگیں۔ اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اب ایسی قوم کے ساتھ میں جا کر کے پاس میں جا کر کے وہ رہ رہے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے تو ان کو چھوڑ دو۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا نہیں چاہتے، وہ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ گویا کچھ ایسے بھی ہیں جو مجبور کر دیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین نقشہ کھینچ رہا ہے، مجبوری میں گھسیٹ کر تمہارے سامنے لائے جا رہے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ میں تمہیں نہیں لڑنا ہے کیونکہ وہ مجبور کیے گئے ہیں، لائے گئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ صلح ہو جائے، وہ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ ہاتھ ملا لیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ مل جائیں، تم سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے اوپر تمہیں دست درازی کی کوئی سبیل تمہارے لیے نہیں رکھی ہے، تمہیں اجازت اللہ رب العالمین اس بات کی نہیں دیتا۔ لیکن وہ لوگ جو سری غدار ہو جائیں، وہ لوگ جو سری دھوکہ دینے لگے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ پھر سانپ کو کچل دو۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنہ کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ تم سے بھی اچھی بنی رہے اور ان سے بھی اچھی بنی رہے، لیکن جیسے ہی ان کو کوئی موقع ملا تو پھر وہ کسی موقع کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، کھلی حجت دے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان فرما دیا کہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھا کر اس دین کو عام کر رہے ہیں، لیکن منافقین کا یہ حال ہے کہ وہ گڈھے کھود رہے ہیں۔ منافقین کا یہ حال ہے کہ وہ گڈھے کھود رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے تم کو نقصان پہنچائیں، کسی طریقے سے اس مشن کو نقصان پہنچائیں جو مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھیں۔ جب اگر وہ ایسا کریں تمہارے مشن کے آڑے آ جائیں تو اللہ رب العالمین تمہیں کھلی حجت دے رہا ہے کہ تم ایسے کو مت چھیڑو۔ ایک آدمی کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا، سراقہ بن مالک مدلجی، ان کا نام ذکر کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ آئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خالد بن ولید کو ہمارے پاس بھیجنے والے ہمارے قبیلے میں، تاکہ جاؤ ان کے اوپر حملہ کرو اور ان کو تہہ تہہ کر دو۔ تو وہ خود چل کر کے آئے، صلح صفائی چاہتے تھے، صلح صفائی چاہتے تھے وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ جاؤ اور کیا شرطیں ہیں ان کی سنو اور ان کے ساتھ میں صلح صفائی کرو اور ان کے ساتھ میں صلح کر لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بھی اجازت دی، یعنی جس کے متعلق بھی تھوڑا سا ایسا نرم گوشہ سمجھ میں آیا کہ اس کا رجحان اسلام کی طرف ہے یا وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برابر خیال رکھا کہ اس کو رسپیکٹ دی اور اس کے ساتھ صلح کی، اور ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے صلح کی ہو تو وہ صلح دائمی رہی ہو، اور صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اگر کافروں نے یا
حلیف قبائل میں سے کسی نے اگر صلح کو توڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈائریکٹ ان کے اوپر چڑھائی کر دی، ان کو چھوڑا نہیں۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موقع دیتے نہیں رہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا یلدغ المؤمن بجحر مرتين، کہ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، ایک مرتبہ۔ محدثین نے بھی برابر اس کا خیال رکھا ہے کہ اگر کسی سے ایک مرتبہ یہ دیکھ لیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو پھر انہوں نے اس سے حدیث نہیں لی۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا لمبا سفر طے کر کے وہ پہنچے، اور دیکھے کہ ایک آدمی کے بارے میں سنا تھا کہ ہزاروں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتا ہے، وہ اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے، گھوڑے یا بکری کو بلا رہا ہے، آ آ آ آ آ، اس کے دامن میں کچھ نہیں۔ تو کہا جب ایک جانور کو یہ دھوکہ دے سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنانے میں مجھے کیسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اتنا لمبا سفر وہ جو طے کر کے گئے وہ ویسے ہی واپس آ گئے، لیکن اس سے ایک حدیث بھی نہیں لی، جس کے بارے میں یہ ایک بار کہہ دیا جائے کہ مجہول عندنا، ہمارے نزدیک اس کا یہ مجہول ہے، اس کی بات نہ مانی جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ سدھار کر لے تاکہ بعد میں لوگ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ نہیں پہلے اس کے بارے میں ایسا ہم نے سنا تھا لیکن اس کے بعد سے یہ ایسے سدھرے ہیں کہ 2 مرتبہ اس طرف پلٹے نہیں ہیں۔ ایسی توبہ کر لیں۔ تو اگر آدمی ایسی توبہ کر لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے اللہ رسول کی طرف اور دھوکہ دینے سے باز آ جاتا ہے اور جھوٹ بولنے سے باز آ جاتا ہے، تو جب اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا وہ رکھتے ہیں کہ اس کو معاف نہ کریں؟ جس کو اللہ رب العالمین ہی معاف کر دے ہم اس کو کیا طعنہ دے سکتے ہیں؟ جو اپنی زندگی کو سدھارنا چاہے سیدھا ہو جائے اور وہ سدھر گیا، اللہ کے راستے میں آ گیا وہ، اور عمل اس کا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہو گیا، تو بالکل وہ ویسا ہی ہے، اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں اس کو طعنہ نہ دیا جائے۔ آدمی یہ نہ کہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے 100 چوہے کھا لی لیکن اس کو توفیق تو ملی کہ وہ حج کو جا رہی ہے، سارے گناہوں سے اس نے توبہ کر لی۔ اب تو چوہے پر چوہے کھائے جا رہا ہے اور پھر طعنہ دے رہا ہے اس بلی کو جس نے اب چوہے کھانا بند کر دیا۔ اب طعنہ دے رہا ہے پہلے تو چوہے چھوڑ، اس کے بعد میں اس کو کہنا، کیونکہ اب وہ بعمل ہو گیا ہے، اب وہ اللہ کی طرف جھک گیا ہے، اس کا رجحان آ گیا ہے، اب وہ شریعت محمدی کے مطابق عمل پیرا ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو بھی خامیاں تھیں آج سے پہلے، اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم ڈھونڈ کر کے وہ خامیوں کو دور کرتے چلے جائیں، ہم سدھرتے جائیں، راہ راست پر آتے جائیں۔ جو ہمارے سامنے آیتیں آتے جا رہی ہیں اللہ رب العالمین تو ہمارا دل کھولتے جا اس دین اسلام کے لیے، تاکہ ہم سچے دل سے مسلمان ہو سکیں، تجھ کو اور تیرے رسول کو ماننے والے ہو جائیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہو جائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔